السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ کون تھے کفر کرنے والے بنی اسرائیل میں سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہی مومن کہلائے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یا کسی بھی پیغمبر کا انکار کیا تو وہ کیا بن گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، کس کے ذریعے؟ علی لسان داود، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو کفر سے مراد یہاں کفر اکبر بھی ہے اور کفر اصغر بھی۔ کفر اکبر کیا ہے؟ کسی پیغمبر کو نہ ماننا، اور کفر اصغر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کون سا کفر کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مچھلیاں پکڑنے والا جرم کیا تھا انہوں نے۔ سب کے حکم میں نافرمانی یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ نتیجتاً کیا بنایا گیا تھا ان کو؟ بندر۔ و عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا گیا تھا؟ آگے ویسے تفصیل آئے گی، ہلکا سا بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے دعا کی تھی یا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اترے، یعنی آسمان سے ہمارے لیے ایک المائدہ اتارا جائے جس پر اس سورت کا نام بھی المائدہ ہے، اور پھر ہم اس سے کھائیں اور پھر اس دن کو عید بنائیں ہمارے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم نے پھر مائدہ آنے کے بعد بھی بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا سخت عذاب آئے گا، اور ایسی پکڑ آئے گی، ایسا عذاب آئے گا کہ جو دنیا میں سے کسی کو بھی نہ ملا ہوگا۔ کیا عذاب آیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ خنزیر بنائے گئے تھے، اور یہ عذاب دنیا میں ان کے سوا کسی پر نہیں آیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 میں آتا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مومنین قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء۔ ان کے مطالبے پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا رب ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، تکون لنا عیدن لأولنا وآخرنا، جو ہمارے پہلوں پچھلوں کے لیے عید بن جائے، وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں اتارتا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں پھر اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی میں نے جہان میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ اور وہ سزا کیا تھی؟ جعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ ان کو سور بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، اور یہ ظاہری مصیبتیں تھیں ان پر کہ انہیں نشانہ عبرت بنا دیا گیا، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو یہ اس لعنت کا کیا تھا؟ جیسے عام طور پہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے چہرے پہ لعنت برس رہی، یہ شاید یہیں سے محاورہ لیا گیا، لعنت برسنا۔ تو لعنت برسنا کیا ہے؟ کہ انسان کی آب و تاب اور رونق جاتی رہنا۔ جب کوئی شخص بہت زیادہ غلط کام کرتا ہے نا، حرام کام کرتا ہے،
جب ایسا ہوتا ہے نافرمانی کے کام کرنے والا. تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ ان کے اوپر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کرائی گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو مسخ کر دیا گیا تھا. ذالک، یہ کیوں ہوا، یعنی یہ کیا لعنت؟ بما، اس وجہ سے کہ جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانو، اور تھے وہ یعتدون، حد سے بڑھ جاتے. عصوا کون سی نافرمانی؟ جو اپنی ذات میں تھی، اور یعتدون جو دوسروں پر تھی، دوسروں پر زیادتی، دوسروں کے ساتھ ناسلوکی. یعنی یہ سزا ان کو اس لیے ملی کہ یہ بہت گناہ کے کام کرتے تھے اور دوسروں پر بھی زیادتی کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی یہ دو کام کرے، کہ کوئی بھی انسان خواہ وہ کسی پیغمبر کی امت میں سے ہو، جیسے بنی اسرائیل چنے ہوئے لوگ تھے جن پہ اللہ کا بڑا فضل تھا، اور آج جیسے مسلمان چنی ہوئی امت ہے، لیکن اگر وہ عصوا اور یعتدون کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکم نہیں مانتے اور دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. مزید ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مسخ ہوئے تھے یا ان پہ لعنت ہوئی تھی؟ کانو، تھے وہ، لا یتناہون، نہ روکتے ایک دوسرے کو. ایک دوسرا کہاں سے آگے؟ یتناہون باب تفاعل ہے. ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، یعنی یہ فعل کے اندر ہی معنی پایا جاتا ہے. ان منکرن، برائی سے. یہ برائی سے نہیں روکتے تھے. منکر کیا ہوتا ہے؟ منکر وہ چیز جس کا انکار کیا جائے. کون انکار کرتا ہے؟ شریعت اور عقل. سب سے پہلے شریعت جس چیز کا انکار کرے وہ منکر ہے. منکر کیا ہے؟ جس چیز کا انکار کیا جائے. ٹھیک ہے، منکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ جس چیز کا انکار کیا جائے وہ منکر ہے. تو کون انکار کرے؟ شریعت. یعنی جن چیزوں کا شریعت نے انکار کیا تھا، جو ناپسندیدہ تھی شریعت میں، ان کا یہ ارتکاب کرتے تھے. وہ ان کو بڑی پسند تھی اور وہ غلط کام کرتے اور ایک دوسرے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے بھی، لیکن روکتے نہیں تھے. یعنی برائیوں پر، منکرات پر، بے حیائی کے کاموں پر بے حس ہو چکے تھے، نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. فعلوہ، جس کو وہ کرتے، یعنی وہ منکر جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اس سے کسی کو روکتے نہیں تھے آپس میں. لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ کتنا برا تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے. بئسا کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا اپوزٹ ہے نعمہ. نعمہ اجر العاملین، کتنا اچھا، اور بئسا کتنا برا. اور فعلوہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ برائی کرتے چلے جاتے، برائی میں آگے بڑھتے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں دین اپنی رسمی شکل میں موجود تھا. دینی ادارے بھی تھے، دینی قسم کے لباس بھی تھے، ظاہری نمائشی عمل بھی تھے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تھا. برائیوں سے روکنے کا کوئی سلسلہ نہ تھا. یعنی ویسے دین کے نام پر بہت سی کاروائیاں ہو رہی تھی، لیکن حقیقی دینداری نہ تھی. حقیقی دینداری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ حقیقی دینداری اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، دین کی سمجھ ہوتی ہے. جب کسی کو اللہ سے محبت ہو تو اس سے یہ بات توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو کھلے پیٹ برداشت کر لے. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ کہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا کرے. وہ نہیں برداشت کر سکتا. کیوں؟ اندر سے تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. منکر کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا کام. تو جو شخص اللہ کا خود اطاعت گزار ہو، اللہ کی محبت رکھتا ہو دل میں، اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ برائی پر آرام سے بیٹھ جائے اور برائی دیکھ کر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کوئی شخص برائی دیکھتا ہے اور اس کے کان پہ جو نہیں رینگتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثلاً اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بھاگا جا رہا ہے اور کنویں میں گرنے والا ہے، یا مثلاً کوئی بچہ ہاتھ چھڑا کے سڑک پہ چلا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بھی کوئی لفظ نہیں نکلتا اور کوئی پریشانی کے آثار ہی نہیں آپ کے چہرے پر، اور آ کے اس کو کوئی چیز لگ بھی جاتی ہے تو بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور آپ
منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اچھا کوئی آئے گا اٹھا لے گا. یہ بے حسی نہیں؟ کس قدر بے حسی. تو وہ تمام لوگ جو اسی طرح دن رات برائیوں میں مبتلا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں دراصل؟ وہ تو کنویں کی طرف بھاگ رہے ہیں گرنے کے لیے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار. جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنی نمازیں تو پڑھتا رہے کہ میری جنت پکی ہو جائے، کوئی گرتا ہے کنویں میں تو گرے، تو ایسا شخص پھر جنت میں بھیجے جانے کا حقدار کہاں سے؟ جس کو صرف اپنی فکر ہے، کسی اور کی فکر ہے ہی نہیں، جس کو صرف اپنی جنت کی غرض ہے اور باقی جائیں جہنم میں اس کی بلا سے. تو ایسے شخص نے رب کو نہیں پایا. رب کو پانے والے برائیوں کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، وہ تڑپ اٹھتے ہیں. تو ان کے ہاں چونکہ شعوری دین نہیں تھا، آج بھی چونکہ ہم مسلمانوں میں شعوری دین نہیں ہے تو اس لیے پرواہ نہیں کون کدھر جا رہا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گمراہ لوگوں کی گمراہی پر روتے ہوں، تڑپتے ہوں، سوچتے ہوں کہ کچھ کیا جائے؟ کتنے ہم مسلمانوں میں ایسے کہ جو اس غم میں مبتلا نظر آئے کہ لوگ کیوں بھٹک رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ لعلک باخع نفسک، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ نہ بات مانیں گے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. آج ہم مسلمانوں کے اندر کتنوں کو ایسا غم بھی ہے کوئی کہ جو لوگوں کی گمراہیوں پہ تڑپتے ہوں. ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں محو ہے، کھویا ہوا ہے، اپنی خوشیوں کی فکر ہے، اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنا فیوچر، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. دوسرے کہاں جا رہے ہیں ہماری بلا سے، کو ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر بچے کو آپ کھانا کھلانے لگیں، چھوٹے بچے کو، اور وہ کہے نہیں مجھے نہیں کھانا، آپ خود ہی کھا لیں، تو آپ چھوڑ دیں گے اس کو؟ کیا کریں گے؟ یہ بہت سی تعبیلیں ہم کر دیتے ہیں نا، کہ جیسے اگر کوئی فکر لگتا بھی ہے کسی کا تو عموماً یہ کہہ کے مطمئن کرا دیا جاتا ہے کہ تم دنیا کو نہیں بدل سکتے، تم بس فکر کرنا چھوڑ دو. جس کے دل میں تڑپ لگ جائے نا وہ راستے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوا کہ جو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے رہے اور اس کے دور کرنے کے لیے کوئی انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا، انہی کی پکڑ ہوئی. دیکھیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر وہ سب کو پکڑ لیتا ہے. قرآن پاک میں آگے بھی آپ پڑھیں گے، جب اصحاب السبت پہ عذاب آیا تھا تو اس میں سے کس کو بچایا گیا تھا؟ صرف ان کو کہ جو روکتے تھے برائی سے، باقی سب دھر لیے گئے تھے. اور عموماً ہم لوگوں کی ملامت سے ڈر کے نہیں کچھ کرتے اور نہیں فکر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا، پہلی برائی یا خامی جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی، کہ ایک آدمی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دو، یہ جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا تھا کہ اس سے نفرت اور ترک تعلق کرتا، جس پر اللہ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، آپس کی دشمنی پیدا کر دی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا. آپ نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کروں. تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آپ نے فرمایا بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے، اس کا جبرن پابند کرو گے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو جس کا دل چاہے کرے. نہیں، جو غلط کر رہا ہے اسے روکنا لازم ہے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ ڈالی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائی کو دیکھتے ہوئے اس پر خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. اور آخری درجہ کیا ہے کہ دل میں تو برا سمجھتا رہے انسان. اچھا، دل میں برا سمجھنے کو بھی ایمان کا حصہ بتایا گیا اور اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں یہ آگے نا بات کی یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہ مسلسل سوچے گا، وہ کہیں نہ کہیں اپنا ری ایکشن شو کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دور کرے گا، اور جس دن وہ اس پہ مطمئن ہو گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی کوشش بھی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان دونوں آیتوں سے یہ خاص بات پتہ چلتی ہے کہ جو برائی سے نہیں روکتا وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ نکلتی یا نہیں؟ کہاں سے نکلتی یہ بات؟ کہ بنی اسرائیل پہ اس بنیاد پر لعنت کی گئی۔ تو سب سے اہم سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ برائی کو روکنا فرض ہے۔ اگر کوئی برائی کو نہیں روکتا جبکہ وہ روک سکتا ہے، ایک تو نہیں کہ روک سکتا ہی نہیں، وہ الگ بات ہے، معذور ہے، لیکن جو روک سکتا اور پھر نہیں روکتا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے انسان کی جہاں نیت ضروری ہے، تڑپ ضروری ہے، وہاں برائی کا علم بھی ضروری ہے کہ واقعی یہ چیز برائی۔ مثلا روزے میں کھانا جو ہے یہ برائی ہے، لیکن اگر کوئی مسافر کھا رہا ہو تو یا بیمار کھا رہا ہو تو اجازت ہے، برائی نہیں ہے، تو پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو ملامت نہیں کریں گے، پہلے یہ معلوم کریں گے کوئی پڑھ کے تو نہیں آ چکا۔ اگر خواتین نے پڑھنی بھی ہے کہ نہیں، یعنی یک طرفہ طور پر فیصلہ نہ کر لیں کہ دیکھو کہ تمہارے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ تم سے پہلے پڑھ چکا ہے۔ تو ایسا کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے برا جب تک کہ تحقیق نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا کسی کی مدد اٹھ کے نہیں کر رہا تو ہم اسے دیکھ کے تو برا منا رہے ہیں، یہ بہت غلط شخص ہے، اٹھ کے یہ کام نہیں کر رہا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ اس کے دو پاؤں بھی ہیں کہ نہیں، اٹھ سکتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بعض اوقات، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص بظاہر صحت مند تندرست نظر آتا ہے لیکن اس کو کوئی ایسی تکلیف یا ایسی بیماری ہے کہ جو اس چیز کو، مثلا اگر کوئی سڑک پہ بچہ دوڑا جا رہا ہے تو خود جو نہ دوڑ سکے اس کو ملامت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو معذور تھا، تو وہ معذور نہ ہو شخص۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ منکر انکر نہ بنے۔ کیا انکر کا معنی اب تو آپ کو آنا چاہیے، کیا ہے انکر؟ اس پر تفضیل۔ تو منکر انکر نہ بنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی منکر چھوٹی برائی ہے اور انکر سب سے بڑی برائی، تو منکر انکر نہ بن جائے۔ یعنی بعض اوقات آپ ایک برائی کو دور کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے بڑی چیز سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دیوار اندر سے گلی ہوئی ہوتی، بظاہر پینٹ نظر آ رہا تھا، آپ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی یہاں سے میں اس کی مرمت کر دوں، اور جو ہی آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ساری آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ چھوٹی سی اصلاح کیا بن گئی، بڑی خرابی بن گئی۔ اس کا مطلب نہیں کہ اس کو دور نہیں کرنا، لیکن انسان پھر اپنے حسب حال پوری تیاری بھی تو ویسی ہی کرے نا۔ اگر آپ کو ایک پوری دیوار ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تو اس کی اتنی پلاننگ بھی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہٹانی ہے کہیں سے یا درست کرنی ہے تو چھوٹی سی کوشش کافی ہے۔ اب اگر ایک برائی بہت بڑے پیمانے پہ پھیل گئی اور رگیں اور جڑیں چھوڑ گئی، یہ ایسے ہی کہ جیسے جسم میں اگر انسان کے کوئی لوکل آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، کوئی ابھار، کوئی کچھ، تو اس کا ہٹانا چھوٹے سے آپریشن سے کافی۔ لیکن اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو چکا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اسی کے مطابق ہی تیاری کرنی ہوگی نا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ خرابی ہو جائے گی، آپ اسے چھیڑ دیں گے تو اور کام خراب ہو جائے گا۔ تو انسان کو اس چیز کا پوری طرح جائزہ لینا ہوگا جان کے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے، بہت بڑی برائی کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس سے شراب چھڑائی تو یہ اٹھ کے لوگوں کو قتل عام شروع کر دے گا، تو اب آپ کیا کریں گے، اس کو شراب سے روکیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں روکیں گے؟ کہ یہ چھوٹی برائی ہے، اس کی اپنی ذات میں، خود پی رہا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے چھینا گلاس تو وہ کیا کرے گا، اٹھا کے پسٹل، کلاشن کو آپ کو بھی اڑائے گا اور ساتھ کچھ اور کو بھی۔ تو ایسی صورت میں پھر ایسے شخص کو آپ برائی سے نہیں روکیں گے کہ اس کی چھوٹی برائی بڑی میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ چند ایک شرائط ہیں، یہ اصول ہیں، یہ طریقے ہیں، تو ان کا بھی جاننا لازم ہے۔ لیکن عام طور پر ہر شخص کو اللہ نے کامن سینس دے رکھی ہے، اور وہ برائی کو دیکھ کر اپنے اندر یہ حیثیت اور صلاحیت پاتا ہے کہ اسے روک لے، تو اس کو روکنا چاہیے۔ بعض برائیوں کو دور کرنے کے لیے جسمانی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور بعض کو دور کرنے کے لیے علم کی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض برائیاں کیا ہیں، جسمانی طاقت سے دور ہو، اور اگر آپ صحت مند طاقتور ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن بعض چیزوں کے لیے جسمانی طاقت نہیں،
ذہنی طاقت چاہیے، عقل چاہیے، دلیل چاہیے، حجت چاہیے، علم چاہیے. اب مثلاً آپ نے 2-4 باتیں سیکھ لی اور اٹھ کے لگے فتوے لگانے ہر ایک پر، تو اس سے کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی یا فائدہ؟ خرابی ہوگی نا. یہی کچھ کر رہے ہیں نا ہم. نیم حکیم خطرہ جان. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ جس درجے کا کام کرنے جا رہے ہیں، جن لوگوں میں کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ علم بھی حاصل کر لیں. آپ اپنے پاس دلائل بھی جمع کر لیں، تیاری بھی کر لیں، کیونکہ بغیر تیاری کی کسی بھی چیز میں کودنا کام کو خراب کرنا ہے. آپ کپڑا سینے بیٹھ جائیں بغیر جانے اور بغیر تیاری کے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو پہن نہیں سکے گا. اسی طرح کوئی کھانا پکانے بیٹھ جائیں اور آپ کو اوون بھی آن کرنا نہ آتا ہو اور نہ اس کے آپ کو پتا ہو کہ تیز کہاں سے ہوتا ہے اور کم کہاں سے ہوتا ہے، تو آپ کام خراب کریں گے. تو کوئی بھی چیز، مثلا اگر آپ کو بجلی کا کام نہیں آتا اور آپ کہیں بجلی چلی گئی میں ذرا ٹھیک کر لوں، تو کیا کریں گے؟ زیادہ خرابی کر دیں گے. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جو خرابی آپ دور کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے بحثوں میں مت الجھے جن کے بارے میں آپ پوری طرح جانتے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ اپنا عمل درست رکھیں. یہی بہت بڑی تبلیغ ہے. حکمت اور استقامت اور جرت، یعنی اس کے لیے کچھ اوصاف ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھیے جیسے امر بالمعروف کا درجہ ہے نا، ایک آیت پہنچا دو اگر پتہ ہے تو ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے گا. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کی طاقت کم ہوتی ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے کام آپ دیتے ہیں. جیسے گھر میں چھوٹے بڑے بچے ہیں آپ کے، تو چھوٹے بچے کو آپ کون سا کام دیں گے؟ جو چھوٹا ہوگا. بڑے کو بڑا کام دیں گے. تو اسی طرح علمی لحاظ سے جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹا کام، جو بڑا ہے اس کو بڑا کام کرنا ہے. تو اگر آپ یہ ترتیب اور حکمت ملحوظ نہیں رکھیں گے تو کام خراب کریں گے. سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کو مزید کیا چاہیے، پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں. جیسے امر بالمعروف کے درجے ہیں نا، کہ کم سے کم کیا ہے. ایک آیت اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایک بتا دیں، ایک خیر کی بات کسی تک پہنچا دیں. اور اگر 2 پتہ ہے تو 2، 3 پتہ ہے تو 3. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو بھی کسی برائی سے روکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، آپ نہ کریں، تو وہ آپ کے ساتھ حجت بازی کرتا ہے. تو آپ اب غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے. آپ اسے کہیں کہ مجھے اتنا معلوم ہے اور مجھے یہاں سے پتہ چلا، میرے علم کی حد تک یہ بات غلط ہے، باقی اگر تم اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو کسی عالم سے رجوع کر لو، لیکن بات غلط ہے، کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو حسب حال، حسب موقع، حسب حالات آپ ایکشن لیں گے، لیکن سمجھ اور اللہ سے مدد مانگنا بے حد ضروری ہے. ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے ان میں سے بہت کو. ان میں سے کون ہے یہ؟ بنی اسرائیل. اصل میں ضمائر کو کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آیت کا صحیح کانٹیکسٹ نہیں پتہ چلے گا. تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے، یتولون، جو دوستی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یا تعاون کا معنی ہے جو تعاون کرتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود مدینہ مسلمانوں کی بجائے کن کے زیادہ قریب تھے؟ مشرکین مکہ کے. ان کو کہتے تھے تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ کن کا ساتھ دیتے تھے؟ کافروں کا. اور صرف کافروں کا نہیں، مدینہ کے منافقین کا بھی ساتھ دیتے تھے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ کتنا برا ہے جو آگے بھیجا ہے ان کے لیے ان کے نفسوں نے. کہاں آگے بھیجا؟ آخرت کے لیے. اور آخرت میں کیا کمایا انہوں نے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا. سخط کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو. غضب، غیظ، غصہ. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے لمبے عرصے تک. اور یہاں بھی ہم ضمیر کون سی ہے؟ منفصل. تو ضمیر منفصل کس لیے ہوتی ہے؟ اس کا ایک مقصد تاکید ہوتا ہے، یعنی وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے، اور خالی مدد نہیں، اسلام کے خلاف مدد دے، یہ یاد رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کے ہمسائے میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں تو اس کو کسی دوا کی ضرورت ہے، کسی مدد کی، تو آپ کہیں نہیں، ہمارے قرآن میں منع کیا گیا ہے کسی اور کی مدد کرنا. یہ مطلب نہیں ہے. یہاں مطلب کیا ہے
یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر ان کی مدد کرتے ہیں. تو دین کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں تعاون کا ہاتھ بڑھانا یہ منع ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ آج اگر کوئی شخص اسلام کی بیخ کنی کے لیے یعنی اسلام کو نقصان دینے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کو ان کے ساتھ مل جائیں کہ اب ترقی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ دیں اور ان کا ساتھ دیں. عام معنوں میں آپ کسی سے بھی تعاون کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کا یہ حکم عام ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کر رہا ہے اس کی مدد کرو. اور اس کی بہت بڑی مثال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کرنا، اور آپ نے دور اسلام میں بھی اس کو کنفرم کیا تھا کہ اگر آج بھی مجھے، یعنی یہ صرف دور جاہلیت کا واقعہ نہیں، آج بھی اگر مجھے کوئی اس قسم کے کام کی طرف بلائے تو میں حاضر ہوں گا، میں اس میں شریک ہوں گا. تو اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو، اگر کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو اس اچھے کام میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. حجر اسود کا واقعہ بھی آپ دیکھیں تو ان واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اچھائی میں دوسروں سے تعاون کرنا ہے، لیکن اسلام دشمنی میں تعاون نہیں کرنا. کیوں؟ یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹیں. اصل میں ان آیات کا جب صحیح معنی نہیں پتا ہوتا نا تو لوگ ظاہراً قرآن کو پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حکم آیا قرآن میں اور قرآن نعوذ باللہ ہیٹرڈ سکھاتا ہے اور کسی سے تعاون نہیں کرنے دیتا. نہیں، یہ بالکل ایک اصولی بات اور اس میں بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ جو اسلام کے خلاف کام کرے اس کی مدد نہیں کرنی. اور اس کو آپ کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں کہ بتائیے اگر کوئی شخص آپ کے ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی مدد کرنی چاہیے؟ نہیں. تو اسی طرح اگر کوئی ہمارے دین اور ہماری آخرت اور ہمارے فیوچر کے خلاف کام کر رہا ہے تو ہماری عقل تو نہیں مانتی اور کسی بھی انصاف پسند کی عقل نہیں مانے گی کہ آپ اس کا ساتھ دیں. یہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے، بالکل سمپل سیدھی سی بات ہے کہ اپنے مفاد کے خلاف کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کام کرنے کی. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لائیں اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کون مراد ہے نبی سے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ال جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے. وما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. کیا؟ قرآن. متخذوہم اولیاء، تو نہ وہ بناتے ان کو اولیاء، مددگار، دوست. اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور قرآن پر ایمان رکھتے، اور قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جانا بھی جائے، ورنہ تو ایمان کا کیا معنی، تو وہ ان کو کبھی دوست نہ بناتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں، اطاعت کی حد سے نکلنے والے ہیں. تو اس سے اصول کیا نکلتا ہے، یا اس آیت سے کیا بات سیکھنے میں آ رہی ہے کہ کافروں سے ایسی دوستی جو دین کے خلاف جاتی ہو، یا کافروں سے ایسا تعاون جو دین کے خلاف جاتا ہو، یہ ایمان کے منافی. کیونکہ اگر ایمان ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اور یہاں فسق سے مراد صرف نافرمانی نہیں، کفر مراد ہے. یہاں فسق کے کئی معنی ہیں نا. فسق کا ایک معنی کیا ہے؟ ملت سے نکلنا، اور ایک معنی اطاعت کی حد سے نکلنا. تو یہ ملت کی حد سے نکلنے والے کیونکہ اوپر ایمان کی بات آئی. واضح؟ اچھا، میں کہتی ہوں کہ فاسق سے مراد یہاں کافر ہے، آپ بتائیے میں صحیح کہتی ہوں غلط کہتی ہوں؟ عقیدت میں مت کہیے صحیح کہتے ہیں، غلو ہو جائے گا. دلیل سے کہیے. چونکہ یہاں اوپر یؤمنون باللہ کی بات ہے تو اس کے اپوزٹ آیا ہے کہ اگر ان کا ایمان ہوتا تو یہ نہ کرتے، لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں، یعنی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے فاسق کا معنی یہاں کافر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً،
البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ شدید یا سخت الناسی لوگوں میں سے، عداوتاً عداوت میں، دشمنی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کی، کس کو؟ الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا اور ان کو جنہوں نے شرک کیا۔ یہود و مشرکین اہل ایمان کی عداوت میں تمام انسانوں سے زیادہ سخت ہے۔ لام کون سا یہاں؟ تاکید کا، شابش۔ تجدو تم پاؤ گے، کس کی طرف خطاب ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد عام خطاب ہے۔ اور نون مشدد کیا معنی دیتا ہے؟ ضرور با ضرور، یعنی عام تجربے مشاہدے کی بات ہے، تم دیکھ لو گے، تم پا لو گے، جان لو گے۔ اشد الناس سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے، اشد کیا ہے؟ اسم تفضیل، جیسے اکبر، اسی طرح اشد بھی کیا ہے؟ اسم تفضیل، سب سے زیادہ شدید، سپرلیٹو ڈگری۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ حالات بتائیں گے تمہیں، حالات سے، مشاہدات سے، آبزرویشن سے تمہیں پتہ چل جائے گا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، کہ سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوتن، اور عداوت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ولایت۔ عداوت کا اپوزٹ کیا ہے؟ ولایت۔ عداوت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عداوت میں سب سے شدید پاؤ گے للذین آمنوا ایمان والوں کی، الیہود یہود کو، اور یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی ہیں اور عام طور پر بھی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اور وہ کون تھے؟ اہل مکہ۔ لیکن صرف اہل مکہ نہیں، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات خاص یاد رکھنی ہے کہ یہ من حیث الجماع یا من حیث القوم یا من حیث ایک امت کی بات ہو رہی ہے، افراد کی بات نہیں ہو رہی۔ بعض یہود بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور بعض مشرکین بہت اچھے مشرکین میں سے کسی کی مثال دیجیے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب آپ طائف گئے تھے اور واپس آئے تھے تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ کس نے پناہ دی تھی؟ مطعم ابن عدی نے۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ پہلے تو آپ ابو طالب کی حمایت میں تھے، وہ بھی فوت ہو چکے تھے، حضرت خدیجہ بھی فوت ہو چکی تھی، تو مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں رہ سکتا تھا جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، قبائلی نظام تھا نا۔ تو اس وقت اس کے 2 بیٹے آپ کو اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل کر کے گئے تھے، تو وہ خود کیا تھا؟ مشرک۔ اور مشرکین میں سے کون؟ کسی کا کوئی واقعہ معلوم؟ جب حضرت ام سلمہ نے ہجرت کی تھی، تنہا نکلی تھی، تو جو کعبہ کے کنجی بردار تھے حضرت طلحہ، وہ ان کے ساتھ گئے، ان کا اونٹ پکڑ کے۔ حضرت ام سلمہ ان کی اتنی تعریف کرتی ہیں کہ انتہائی شریف انسان تھا، کہ جو مدینہ میں پھر جا کے اندر بھی نہیں گئے اور وہاں تک پہنچا کے بتایا کہ یہ مدینہ آ گیا ہے، اور وہیں سے واپس لوٹ گئے بغیر کسی معاوضے کے۔ ان میں مشرک ہونے کے باوجود بہت اچھے کردار تھے، اور لیٹر آن پھر یہی لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے بہت بڑے مددگار بنے۔ یعنی وہ بس اپنے عقیدت میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، لیکن وہ اسلام کے دشمن نہیں تھے، مخالف نہیں تھے۔ لیکن جو دشمن تھے ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، وہ شدید دشمن، اتنی سزائیں، اتنی تکلیفیں کسی نے نہیں دی۔ اور مدینہ میں یہود کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ موجود تھے۔ تو ہر قوم اور ہر گروہ کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ ایک بحیثیت قوم بدنام بھی ہو چکے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو آپ دیکھیں، اس لیے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فلاں اس قبیلے سے اس لیے وہ تو ایسا ہو گئے۔ کئی لوگ ذاتوں کی بنا پر اور ملکوں کی بنا پر، فلاں خراب ہے ہاں اس لیے کہ وہ فلاں ملک کا ہے یا فلاں قبیلے کا یا فلاں علاقے کا، فلاں ذات ہے اس کی، یعنی کسی نہ کسی طرح پکڑ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو۔ جنرلائزیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کسی کے اندر ایک خامی دیکھی اس کو پورا ہی برا بنا دی، شیطان بنا دی، اور کسی کے اندر ایک بھلائی دیکھی اس کو کہیں چڑھا دی۔ یہ انسان کی سوچ کی خطا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں من حیث الجماعت کہا جا رہا ہے کہ بحیثیت گروپ یہ 2 زیادہ سخت ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، اقربہم ان میں سے قریب تر، مودتاً محبت میں۔ محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بغض۔ مودت خالص محبت کو کہتے ہیں، ودود اسی سے ہے، واد بھی اسی سے۔ بہرحال
وادن کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا. للذین آمنوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے. الذین وہ لوگ ہیں قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں. یعنی یہود اور مشرکین کی نسبت نصارا اہل ایمان سے قریب تر ہیں، اقرب ہیں، اور یہ بھی من حیث القوم ہے، اور ان میں سے بعض افراد شدید دشمن ہو سکتے ہیں. یعنی مجموعے کے اعتبار سے ان دو کے مقابل یہ قریب تر ہیں. ذالک یہ بأن اس وجہ سے ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ منہم ان میں سے، کن میں سے؟ نصارہ میں سے. کون ہے؟ قسیسین. قسیسین ہے. قسیس قس سے ہے. قس کہتے ہیں عالم کو. اصل میں قاف سین سین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش اور جستجو کرنا، انکوزیٹو ہونا، اور خصوصاً رات کو تلاش کرنا. تو قسیس سے مراد عالم ہے. اور کون سے عالم؟ جو صرف دن کو نہیں پڑھتے، رات کے پچھلے پہر بھی پڑھتے. رات کے اول حصے کی نسبت پچھلے حصے میں پڑھنا کہیں زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ سارے دن کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیا تھا کہ عشاء پڑھ کر سو جاتے تھے، لیکن پھر جلدی اٹھتے تھے. تو اگر آپ لوگ بھی اس طرح عادت بنائیں نا، تو اول صبح جو ہے، یعنی تہجد کے وقت یا اس کے بعد فجر کے بعد پڑھنا جو ہے، وہ بہت جلدی آپ کے سبق کو آسان بنا دے گا. سب سو رہے ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے، اور ذہن بھی نیند پوری کر چکا ہوتا ہے، نئے سرے سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو جذب کی کیفیت بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر عالم اور عابد موجود ہیں. ورہبانن اور راہب. راہب رہب سے نا ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والے. فرہبونی پیچھے آپ پڑ چکے کہ ان کے اندر عالم اور عابد لوگ موجود ہیں. تو اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور علم کے ساتھ اللہ کی خشیت جب ہو تو اس علم کی فضیلت، کیونکہ خالی علم کافی نہیں ہوتا جب تک خدا کا خوف نہ ہو. عالم تو یہود کے اندر بھی بہت ہے، لیکن راہب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ عالم تو یہود کے اندر بھی بہت ہے، لیکن خالی عالم ہونا اور عالم و عابد ہونا اور عالم اور زاہد ہونا اور خدا کا خوف رکھنے والا ہونا، یہ فرق چیز ہے. تو ان کے اندر نفرت کم ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں یا ان کے جو علماء ہیں وہ ان کے علماء کی نسبت بہتر ہے. کیونکہ عوام کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ عوام کس کی مانتے ہیں؟ لیڈرز کی مانتے. وہ جو سکھائیں گے وہ تو وہی کریں گے. اگر ان کے اندر وسعت قلب ہے تو وہ عوام میں بھی ڈال دیں گے. اگر وہ تنگ نظر ہے تو عوام بھی تنگ نظر ہو جائیں گے. تو یہاں قرآن نے وجہ بتائی، علت بتائی کہ سبب کیا ہے. سبب یہ، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ جس کثرت کے ساتھ نصارہ مسلمان ہوئے ہیں، اس کثرت سے دوسرے لوگ نہیں مسلمان ہوئے. وَأَنَّهُمْ، اور تیسری وجہ، لا يستكبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. ان کے اندر عاجزی اور تواضع ہے. اور یہ بھی من حیث القوم، ورنہ افراد میں کئی لوگ بہت متکبر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پھر علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم کا ہونا اور علم کے ساتھ خدا خوفی ہو تو یہ دلوں کی نرمی کا باعث ہوتا ہے اور انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، علم عبادت کی نفی نہیں کرتا. علم عبادت کی نفی نہیں کرتا کہ آپ کہیں کہ اچھا اب تو میں چونکہ پڑھنے پڑھانے لگ گئی ہوں اس لیے کسی نفل کی ضرورت نہیں، کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اب تو میں دوسروں کو علم سکھا رہی ہوں لہٰذا کسی اور صدقے کی ضرورت نہیں. نہیں، علم اور عبادت ساتھ ساتھ. اعلیٰ مرتبہ یہ نہیں کہ بس فرض نماز پڑھی اور اٹھ گئے. بہت سے طالب علم یہ طریقہ بھی اختیار کر لیتے نا، بس محض فرض نمازیں پڑھی اور غائب. تو یہ طریقہ درست نہیں. علم کے ساتھ عبادت ضروری ہے، اور عبادت علم کا حسن ہے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تواضع اختیار کرتے ہیں. اور تواضع کیا ہے؟ حق کی قبولیت کا ذریعہ بنتی. تواضع کس کو کہتے ہیں؟ ہمبلنس کو. جب کوئی ہمبل ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، تو وہ حق کو جلدی قبول کرتا ہے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی صفت سورۃ الحدید آیت 27 میں کچھ یوں بھی آتی ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رأفتن و رحمہ، کہ آپ کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے رأفت و رحمت رکھ دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک نصارہ کو لکھے تھے ان کے جواب بہتر تھے بنسبت اوروں کے. مثلا نجاشی کی طرف جب آپ نے لوگوں کو بھیجا تو کیا ہوا؟ آپ دیکھیں نا کمپیریزن قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے کہ مشرکین مکہ نے جب مکہ کے مسلمانوں کو ستایا تھا تو آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف، اور وہاں کے بادشاہ کی تعریف کی تھی. پھر اسی طرح وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، جب فوت ہوا تو آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روم کے بادشاہ ہرقل کو جب آپ نے خط بھیجا تو وہ بھی مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن قوم کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوا تھا. مقوقس جو تھا مصر کا بادشاہ وہ بھی عیسائی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں آپ کو ہدیے بھی بھیجے تھے. تو اس کے برعکس ایران کا بادشاہ جو مشرکین تھے اس نے کیا کیا تھا؟ آپ کا خط پھاڑ دیا تھا. تو یہ کمپیریزن تاریخ میں بھی نظر آتا ہے. تو قرآن اسی چیز کو سامنے رکھ رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ زیادہ نرم دل ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو کیا سیکھا آپ نے شاید سے کہ ہمیں بھی علم سیکھ کر متکبر نہیں بننا، علم کے تخیل میں عبادت نہیں چھوڑنی، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اور نرم دلی اختیار کرنی. علم آپ کو کیا دے؟ ہمبلنس، عاجزی، تواضع اور خدا کا خوف. دیکھیے کہ تجلیات نبوت میں ہجرت حبشہ کا جو ذکر ہے پیج 97 پہ لکھتے ہیں، دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں یعنی سن 5 نبوی میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے. ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا. قسمت کی بات کہ 2 تجارتی جہاز وہاں موجود تھے. یہ لوگ ان پہ سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے. ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے، خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ جائیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کے نامراد واپس آ گئے. اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے تو بہتر ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نجاشی کا کردار کیا تھا. اس میں 2-3 پیجز ہیں، زیادہ نہیں. ہجرت حبشہ کا باب لسٹ میں سے نکال کے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.